کہ باوجود اس کے کہ میں پیچھے کر رہا ہوں، تمہیں جہنم سے اور گناہوں کے اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، آوازیں بھی دے رہا ہوں، لیکن تم بچنے کی بجائے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہو۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا أَنَا مِتُّ تَرَكْتُكُمْ، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ مجھے بھی موت آ جائے گی، مانا متو، ظاہر ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ہمارے آقا سید انسانیت ہے، ہمارے آقا سید انسانیت ہے، پوری انسانیت کے سب سے افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے بھی امام اور ہمارے بھی امام، لیکن ظاہر موت تو آنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وانا متو، جب مجھے موت آ جائے گی ترکتکم، تو میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وانا فرضکم علی الحوض، میری امت کے لوگوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کل میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، وہاں استقبال کے لیے کھڑا ہوں گا۔ انا فرضکم علی الحوض فمن ورد افلاح۔ اور یہ ایک جملہ یاد رکھو، جس کو موقع مل گیا، جو آ گیا میرے حوض پر، وہی کامیاب ہے۔ اس سے اگلے مرحلے کامیابی کے ہیں۔ جس نے میرے حوض پر قدم رکھ لیا، وہاں پہنچا، دوسری حدیث میں آیا کہ اس نے میرے ہاتھ سے پانی پی لیا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ وہاں پہنچ گیا، فمن ورد، پہنچا، افلاح، کامیاب ہو گیا۔ تو دوسری حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ فمن شرب، جس نے میرے ہاتھ سے حوض سے پانی پی لیا، لم یظمأ ابدا حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی وہی بات بتائی کہ کامیابی، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تم اپنے حالات کو اب سیدھے کر لو، میرے بعد ترکتکم، کو میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا، باتیں ساری بتا جاؤں گا، معاملات سارے کلیئر کر کے جاؤں گا۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو، سیدھا کر کے کل یہاں اپنے آپ کو سیدھا کر لو گے تو کل اللہ کے حضور اس پوزیشن میں ہوگے کہ تم میرے حوض پر آ سکو گے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ فرشتے وہاں ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے، آگے نہیں آنے دیں گے، آگے نہیں آنے دیں گے۔ حضور نے خود فرمایا آگے نہیں آنے دیں گے۔ آج چمک رہے ہوں گے، مسجد میں آنے والے لوگ ہوں گے، حضور فرمائیں گے میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو، وہ کہیں گے نہیں 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 یا رسول اللہ، نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں غیروا بعد دینک، جنہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر کے مفاد پرستی کا یہ شکار ہو گئے تھے۔ یہ وہ ظالم ہیں جو متعصبانہ رویہ رکھتے تھے، جنہوں نے گروہ گروہ امت میں بنا لیا تھا۔ یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے قوموں کو غلام بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے قوم کو سے اپنے مفاد کی خاطر قوموں کو گمراہ کیا تھا اور اپنی اپنی جماعتیں بنا کر گمراہ کر کے ان کو ذلت اور رسوائی کا نتائج تک پہنچا دیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے بتائیں گے غیروا بعد دینک، میرے رسول جو کچھ آپ راستہ بتا گئے تھے، ان ظالموں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا۔ حضرات یہ دوسری حدیث ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے، بڑی اہم حدیث ہے مبارک ہے۔ یہ جناب ثوبان صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ روایت ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ سیاستہ کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ حضور نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو بخوبی جانتا ہوں، لَأَعْلَمُ، میں بخوبی جانتا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے ہے وہ۔ اب ذرا غور کیجیے، اپنی امت میں آپ ہم ہیں نا، حضور کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو بخوبی جانتا ہوں، یاتی یوم القیامہ،
بِأَعْمَالٍ جِبَالُ تِہَامَةُ بَيْضَاء، جو کل قیامت کے دن وادی تہامہ کے سفید پہاڑوں سے زیادہ اعمال لے کر آئیں گے، یعنی بہت بڑا ذخیرہ نیک اعمال کا ان کے پاس ہوگا، وہ وہاں آئیں گے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، ان کے اعمال بھی ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کے سامنے جب وہ پہاڑی سلسلے کے برابر بہت بڑا اعمال کا خزانہ ذخیرہ پیش کیا جائے گا، فَجَعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اسے ہوا میں ذرات کی طرح اڑا دیں گے، ہوا منصورہ، جس طرح ہوا اڑتی ہے نا، یہ خاک کے ذرات اڑتے ہیں، مٹی کے ریت کے ذرات اڑتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ہوا منصورہ فجعلہ اللہ، اللہ اس کو ایک ہی حکم سے ہوا میں اڑا دیں گے، اور ان کی کوئی اہمیت کسی ایک چیز کی بھی، ایک بھی عمل کی قدر نہیں ہوگی، ویلیو نہیں ہوگی۔ قال صوبان، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوبان بڑی پریشانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا صفہم لنا یا رسول اللہ، حلہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات بتائیں، ان کی علامات بتائیں تاکہ ہم بچ سکیں۔ ایسا نہ ہو، الفاظ ہیں لا تکونوا منہم ونحن لا نعلم، ایسا نہ ہو کہ ہم امت کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اور کل ہم اپنے عمل لے کے جائیں اور اللہ کے ہم عمل سارے ضائع ہو جائیں۔ اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور کانوں سے مزہ لیتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی، اتنی بھی یاد نہیں رہتی کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی یہ بتا سکیں، ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا سکیں، کیونکہ فکر نہیں ہے، بات فکر کی ہے نہیں، جس چیز کی ہمیں فکر ہوتی ہے وہ ذہنوں میں بیٹھتی ہے، ذہن اسے پک کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور ہم پھر آگے اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ پہنچانے والی چیز ہے، یہ اتنی بڑی چیز کیا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنی جولیاں بھر کے لائیں گے، اللہ سب ضائع کر دے گا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا صف لنا یا رسول اللہ، میرے آقا ارشاد فرمائیے، ہمیں ان کے حالات بتائیے، ان کی علامات بتائیے تاکہ ہم بچ جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اما انہم اخوانکم من جلدتکم، صوبان یہ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری اس امت کا حصہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا یاخذون اللیل کما تاخذون، جس طرح تم رات ہوتی ہے راتوں کو گزارتے ہو نا، اسی طرح وہ بھی گزاریں گے۔ لیکن اگلا جملہ بڑا اہم ہے، وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، جب راتوں کو وہ اکیلے ہوں گے تو پھر اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں پڑ جائیں گے۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جب وہ علیحدہ ہوں گے، اکیلے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ان کو نہیں دیکھ رہا، اس وقت وہ حرام کاری کریں گے، غلط چیزوں کو دیکھیں گے، غلط اعمال کریں گے اور غلط حرکتیں کریں گے۔ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود، خیرات کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کو اڑا دے گا، ان کی اس بددیدگی کی وجہ سے کہ جو وہ اس وقت کے جب وہ اکیلے تھے اس وقت وہ اللہ سے ڈر نہیں رہے، اللہ کو وہاں موجود نہیں پا رہے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، نہ فرشتے ان کے ذہن میں تھے کہ ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، نہ ہاتھ ان کے ذہن میں تھے تکلمنا ایدیہم
باتیں اللہ کی باتیں کریں. نہ پاؤں ان کے ذہن میں تھے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ کہ تمہارے پاؤں ہمارے ہاں گواہیاں دیں گے. یہ ساری باتیں وہ بھول گئے. انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا. جب راتوں کو، خاص کر رات کا ذکر کیا ہے، راتوں کو جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے تو پھر اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو وہ خوشی سے دیکھیں گے اور لپکیں گے ان کی طرف. نستغفر اللہ ونتوب الیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بالخصوص اور آپ سب بھائیوں کو، بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو ان گندگیوں سے محفوظ فرمائے. نبی محترم سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو میں اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا. حالات کا تجزیہ کیجیے میرے بھائیوں. میں اکثر یہ کہتا ہوں وقت بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا وقت ہے. سچے بنیے، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے قدموں میں طاقت پیدا کیجیے. اور شیطان سچے آدمی کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اس کے پاؤں میں لغزش پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کامیابی بالآخر سچائی کی ہوتی ہے. سچے انسان کو ہزاروں شور شرابے کے باوجود کامیابی اسی کی ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. نجات صرف سچائی دیتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاکت اور تباہی کا سامان پیدا کرتا ہے. اپنے آپ کو سچا بنائیے اور سچائی کو محسوس کیجیے، برداشت کیجیے. خود سچا بن کے سچائی کا پرچار کیجیے، ورنہ حالات اس طرح بنتے ہیں. آپ یقین کیجیے، آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ اس کا معاملات دیکھے ہوں گے کہ بندہ گناہ کے عمل میں موجود ہے، گناہ کے عمل میں موجود ہے، ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے، ظالموں کی پچ پر کھڑا ہے، اس کی نظریں، اس کے دل و دماغ، اس کے ہاتھ پاؤں اس ظلم میں ملوث ہیں. اسی کیفیت میں موت آ جاتی ہے، سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے. بندہ سمجھتا میں بچ جاؤں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا. کئی دفعہ کے ایسے معاملات شیطان ذہن میں لاتا ہے کہ یہ کر لوں، بعد میں توبہ کر لینا. یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے کہ بندے کی سوچ یہ پیدا ہو جائے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا. اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا، جبکہ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں، ایک لمحے کا بھی معلوم نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اپنی حفاظت کیجیے، اپنے گھر کی حفاظت کیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کل اللہ کے حضور جائیں اور یہ چھوٹے موٹے اعمال جو بڑی مشکل سے بظاہر ہم کرتے ہیں یہ لے کر جائیں اور یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. تو یقین کیجیے کہ دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں سوائے ذلت و رسوائی کے، مار کھانے کے، اور پھر فارغ ہمیشہ مار کھانے کے علاوہ اور کوئی پھر راستہ نہیں ہوگا. یہ حدیث مبارک سنیے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. حضور فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا، اللہ نے تمہارے سامنے ایک مثال پیش کی ہے. میں ذرا تھوڑا شارٹ کرتے ہوئے اس کو تھوڑا اردو میں بجائے عربی کے میں رکھوں گا. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال تمہارے سامنے دی. مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک راستہ ہے، اس راستے کے دونوں طرف دیواریں بنی ہوئی، دیواروں کے اندر مختلف دروازے بنے ہوئے ہیں اور دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتانے کے لیے. اب ایک آدمی ادھر سے داخل ہوتا ہے اس راستے پر جانے کے لیے، سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ اس کو آواز دیتا ہے ادھر ادھر کسی دروازے کی طرف نہ دیکھنا، سیدھا چلے آؤ، الی صراط المستقیم، سیدھا صراط المستقیم کی طرف سیدھا چلے آؤ، ادھر ادھر مت دیکھنا. اب وہ شخص چلتا ہے. اب جب چلتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں جب دیکھوں تو صحیح،
پردے کے پیچھے کیا ہے، دروازے میں کیا ہے، اس طرف دونوں طرف دروازے میں پردے ہیں. جب اس کے ذہن میں آتا ہے اور پھر ذہن میں آ کر وہ ادھر تھوڑا سا جھکنے کی کوشش کرتا ہے تو ادھر ایک اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ سنو، ادھر ادھر مت دیکھنا، اس پردے کو مت اٹھانا، اگر تم اس کے اندر داخل ہو گئے تو پھر سیدھا جہنم میں جاؤ گے، بچ جانا اس سے، اس دروازے سے مت داخل ہونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ آ رہا ہے، آتے آتے پہلے بندے نے اسے روکا، دوسرے بندے نے روکا، پھر ایک تیسری آواز اسے آتی ہے کہ سیدھا سیدھا آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پہلا بندہ ہے یہ داعی ہے جو دین کی طرف اسے بلا رہا ہے، یہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، راستے کے دونوں طرف اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں اور انہیں خوشنما بنا دیا گیا ہے. آدمی کو روک دیا گیا ہے کہ پردہ اٹھا کے اندر مت جاؤ، یہ تمہارے لیے پردہ رکاوٹ ہے، لیکن اس رکاوٹ کو دور کر کے جب تم آگے جاؤ گے تو پھر آگے ذلت اور رسوائی ہے. بلانے والا وہ داعی تمہیں بلا رہا ہے، اور دوسری آواز میں قرآن کی آواز تمہیں آتی ہے، اور تیسری آواز جو آتی ہے وہ تمہارے اندر ضمیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ دل تمہیں آواز دیتا ہے کہ یہ خرابی کی پوزیشن میں، اللہ کی نافرمانی کی پوزیشن میں نہ جانا. میرے پیارے بھائیوں، ہماری زندگی کی مثال یہی ہے، زندگی کی یہی مثال ہے کہ دونوں طرف دیواریں ہیں، صراط مستقیم سامنے جا رہا ہے اور ہم ادھر ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں، دونوں طرف پھسلنے کے راستے موجود ہیں، دونوں طرف تباہی کے راستے موجود ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم کے راستے موجود ہیں. لیکن یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہماری نظروں کی لذت ہے. تلذذ اعین، جسے قرآن کہتا ہے تلذذ اعین، یہ نظروں کی لذت ہے، اس میں نظروں کی ٹھنڈک نہیں ہے، لذت ہے، اور یہ وقتی ایک پوزیشن ہے. زبان کی لذت ہے، وقتی ایک پوزیشن ہے. تمہاری سماعتوں کی سننے کی ایک لذت ہے جو وقتی ایک پوزیشن ہے. نکلا ہے، ادھر سے آیا، آواز آئی، ادھر سے نکل گئی. ہر برائی اپنا تاثر وقتی چھوڑتی ہے اور بندے کو گمراہ اور ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ڈال کر غائب ہو جاتی ہے. اور میرے بھائیوں، کل قرآن یہ کہتا ہے کہ کل شیطان اللہ کے حضور یہ الفاظ کہے گا، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان میں سے کوئی تیرا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو پکڑ کر برائی کے پر لگایا تھا. میں نے تو ان کو کام میں چھوٹی سی بات کہی، ترغیب دلائی کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، یہ دیکھو وہ بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ خوبصورت چیز ہے، اس میں بڑی اٹریکشن ہے. میں نے تو صرف انہیں پھونک مارا تھا ان کے کاموں میں، بات سمجھائی تھی. یا اللہ انہوں نے تیری بات سمجھانے والوں کی بات نہیں سنی، میری بات سن لی. اب میرا تو اتنا ہی کام تھا، میں نے، تو جانتا ہے مالک، میں نے ان میں سے کسی کو نہ میرا زور تھا کہ میں نے کو قابو کر کے ان کو برائی میں ڈالا. یہ بات شیطان بھی کہے گا، اور شیطان بھی وہاں کہے گا انی اخاف اللہ. تو حضرات، اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو جتنی سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بہتر راستے پہ لا سکیں، اور ان میں دو ہی بڑی بنیادی چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں. ایک ہے اللہ کے فرامین میں اللہ کے حقوق، اور وہ سادہ سی بات ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات شرک نہ کیا، وحدہ لا شریک ہے، اس کی طاقت کو کسی چیلنج نہ کیا جائے، اس کے بندے بن کر اس کے حکم کی اطاعت کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق ادا کیے جائیں، انسانی حقوق. زبان کو کنٹرول کیا جائے جو ہمارے کنٹرول میں اکثر نہیں نکل جاتی ہے. بہت ساری باتیں ہم زبان سے نکال کے بعض تو بعد میں افسوس کرتے ہیں، اور بعض کو افسوس بھی نہیں ہوتا. بے حیائی کو سطح پر پہنچ جاتے ہیں کہ
کہ زبان سے زیادتی کو زیادتی نہیں سمجھتے، ہاتھوں کی زیادتی کو زیادتی نہیں سمجھتے، نظروں کے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے. تو یہ وہ مظالم ہیں جو معاملات اور اخلاقیات کی زمن میں آتے ہیں. لین دین میں ہم دوسروں کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں، اخلاقیات میں، رویوں میں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں. بات پھر وہی ہے کہ زندگی کے کتنے لمحے ہمارے پاس ہیں اور ان لمحوں کو کتنا ہم نے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، کتنا ہم نے ان کو بچا کے رکھا ہے. یہی سوال ہے جس کا جواب اپنے اندر سے ہم نے دینا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کردہ ظلم سے بچائے جو ہم خود ظلم اپنی جانوں پہ کرتے ہیں. یہ جملہ جو ہے نا، یہ میں معمولی جملہ نہیں بول رہا ہوں. آپ یقین کیجیے، میں اپنی بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اوپر جو ہم ظلم کرتے ہیں، اور خواتین کے ظلم بھی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ کس طرح آ رہے ہیں. اپنے گھروں کے اندر ظلم، بچوں پہ ظلم، بچیوں پہ ظلم، ملازموں پہ ظلم، ایون کے بعد خواتین کے ان کے اپنے خاندوں پہ ظلم. جس طرح بعض خاندوں کے خواتین پہ ظلم ہوتے ہیں، تو یہ باہم گھروں میں یہ جو غیر متوازن رویے ہیں یہ حقوق کو متاثر کرتے ہیں. بندہ مومن، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کا حکم کا اطاعت گزار ہونا چاہیے، اسے خیر خواہ ہونا چاہیے. خیر خواہی اللہ کے حکم کی اطاعت میں بھی اور بندوں کے حقوق میں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور پھر اپنے حقوق لیں. آج یہ ظلم ایک ظالمانہ انداز میں ہمیں یہ فیڈ کر دیا گیا ہے کہ تم اپنے حقوق مانگو. اسلام کسی کو حق مانگنے کی موقع ہی نہیں دیتا. اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں. جب میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا تو دوسرا اپنی ذمہ داری ادا کرے گا. تو یہی حقوق اور فرائض کا نظام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچ سکیں. یہ جو نفس کا شر ہے یہ بہت بڑی بلا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک اعلان بھی ہے، خاص کر بہنوں کے لیے بھی ہے اور بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھجوائیں. یہ پرسوں اتوار کو 11 بجے بچیوں کا جو مدرسہ ہے جامعۃ البنات، وہاں درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے اور درس قرآن کے ساتھ زبان اور معدے کا بھی انتظام وہاں کیا گیا ہے. معلمہ جو ہیں درس قرآن دینے کے لیے وہ باہر سے تشریف لائیں گی. تو اس حوالے سے درخواست ہے جامعہ والوں کی طرف سے بھی اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ بچیوں کو دینی تربیت کے لیے بہنوں کو، ماؤں کو بھجوائیں تاکہ وہ درس قرآن سنیں، قرآنی تعلیمات سن کر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.